مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج ہم 22واں پارہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سورہ احزاب چل رہی ہے۔ 21ویں پارے کی آخری آیت میں یہ تھا کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، آپ کوئی عام عورت نہیں ہو، آپ ایک اعلیٰ مقام پر ہو۔ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی برائی کا کام کیا، اس کو ڈبل سزا ملے گی، اس کا عذاب ڈبل ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں 22ویں پارے کی پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک کام کرے گی تو اس کا اجر بھی ڈبل ہوگا۔ یہ روٹین ہے کہ جب انسان بلند مقام پر ہوتا ہے، گرتا ہے تو چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے، اور چڑھتا ہے تو اس کو فائدے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ تو آپ کوئی عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ جب کوئی شخص آپ سے بات کرنا چاہے تو لوچدار انداز، مٹک مٹک کر، چبا چبا کر لفظ بولنا اور لفظوں میں اٹریکشن پیدا کرنا اور بات کو لینتھی کرنے کی کوشش کرنا، یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں بیماری ہوگی اس میں تمہارے بارے میں طمع پیدا ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں اور مائیں، کہ وہ عورت جو نبی کی بیوی ہے، ہماری جگہ ہمارے لیے ماں ہے، اور اس کی شادی کسی امتی سے نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے منع ہے۔ اس کو یہ احتیاط بتائی جا رہی ہے کہ تم نے غیر محرم سے لوچدار انداز سے بات نہیں کرنی، بات کو لینتھی کرنے کی کوشش نہیں کرنی، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، دو ٹوک بات کرنی ہے۔ تو ہماری عورتیں جن کی ایسے لڑکوں سے شادیاں ہو سکتی ہیں، وہ ان سے اگر اس طرح بات کریں تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بازار میں جا کر کپڑا خریدنا ہے تو دو ٹوک بات کرو، اتنے کا لے لو، اتنے کا دے دو، بس نہیں فلاں جگہ تو ایسے ہوتا ہے، یہ تو ویسے ہوتا ہے، تم ایسے ہوتے ہو۔ فضول باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فون پر کمپنیوں نے لیڈی پیکج نام رکھا ہے باقاعدہ، اس لیے کہ عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں، بہت باتیں کرتی ہیں۔ تو ایک تو زیادہ باتیں کرنے سے بچنا چاہیے، اور دوسرا غیر محرم سے خصوصاً دو ٹوک بات ہو سکتی ہے سنجیدگی کے ساتھ، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ان آیات میں یہ جو پہلے واقعہ بیان ہوا تھا غزوہ احزاب کا، اس کے بعد 28 نمبر آیت سے لے کر 59 نمبر آیت تک عورتوں کے مسائل ہیں، آئلی مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اگلے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اے عورتوں اپنے گھر میں رہا کرو، باہر نہ نکلا کرو، اور جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے جسم کی نمائش نہ کیا کرو، نماز قائم کرو، طاعت کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے اہل بیت آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو یہاں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیتے ہوئے مومن مردوں عورتوں کو خطاب فرماتے ہیں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ مرد ہو یا عورت ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو مومن کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ کہے میں کروں یا نہ کروں۔ ایمان درست ہے تو اس کے پاس ایک ہی اختیار رہتا ہے، کروں گا اور کروں گا، اور بس۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹا کہا ہوا تھا، لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ تو اسی صورت کے شروع میں منع کر دیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ منہ بولے بیٹے کو اس کے اصل باپ کے نام پر پکارو۔ ایک تو یہ منع کر دیا۔ دوسرا یہ ایک بات آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نرینہ بیٹا چھوڑا نہیں دنیا میں کہ ان کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملنی، اور آپ کا جب بیٹا فوت ہوا تو آپ نے فرمایا لو حیا لکان صدیقا نبیہ، اگر یہ بیٹا زندہ رہتا تو یہ سچا نبی ہوتا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت ختم کرنے کے لیے نرینہ اولاد نہیں رہنے دی تاکہ یہ شبہ نہ رہے۔ اس کے بعد اب منہ بولا بیٹا کیوں رہ جائے، اس کی بھی ختم نبوت کی وجہ سے، اس عقیدے کے رسوخ کی وجہ سے
اس کی بھی نفی کی کہ منہ بولا بیٹا بھی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو پہلے شروع میں تو منع کر دیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اور اب یہاں پر حضرت زید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ان کی شادی آپ نے کر دی حضرت زینب سے۔ حضرت زینب دنیاوی حساب سے بھی اور خاندانی حساب سے بھی اور دینی حساب سے بھی اعلیٰ پائے کی عورت تھی، اور خوبصورت ترین تھیں اور ہاشمی تھیں۔ ان کی شادی ہو گئی بکتے بکاتے غلام کے ساتھ۔ یہ اسلام ہے، یہاں پر تقویٰ دیکھا جاتا ہے، نسب نہیں۔ لیکن ایک چیز رہ جاتی ہے بیچ میں کہ وہ انہوں نے اپنے دل سے ان کو قبول نہیں کیا، تو وہ آ کر شکایت کرتے۔ ابھی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ شکایت کرتے، جی بیوی میری بات نہیں مانتی، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں چھوڑ دوں گا۔ آپ فرماتے کہ مت چھوڑ اس کو، امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ ادھر رب ذوالجلال نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی کہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں، اور یہ منہ بولا بیٹا بھی بیٹا نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ہم نے اس کی بیوی سے تیری شادی کرنی ہے۔ بہو سے شادی ہو گئی تو یہ عقیدہ بالکل ملیمیٹ ہو جائے گا کہ بیٹا بیٹا، منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے پریشان تھے کہ لوگ تو مجھے ویسے نہیں چھوڑتے، تانے دیتے ہیں، اور اب یہ ہو گیا تو کیا بنے گا میرا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا تھا ہونا تھا۔ اب ان کے دل میں ہے کہ اس نے چھوڑ دینا ہے، اور اللہ نے میری اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، رب نے مجھے بتایا ہوا ہے۔ اور زبان پر کیا ہے؟ زبان پر یہ ہے کہ زید بیٹے مت چھوڑو اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت کو قرآن کی شکل میں نازل کر دیا۔ فرمایا آپ کہتے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھو اور مت چھوڑو، اور تیرے دل میں تھا وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، تیرے دل میں یہ بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ وتخشی الناس، اور تو لوگوں سے ڈر رہا تھا۔ فاللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اپنی حاجت ان سے پوری کر لی تو اس کے بعد زوجناکہا، ہم نے تیری شادی زینب سے کر دی رضی اللہ عنہ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آنے والے دین میں کوئی چیز چھپائی نہیں۔ اگر کوئی چیز چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپا لیے ہوتے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشی الناس واللہ احق ان تخشاہ۔ تو یہ دلیل ہے کہ اسلام جیسے اللہ نے دیا تھا ویسے ہی نیچے پہنچایا ہے، نہ اضافہ کیا ہے اور نہ کمی کی ہے۔ تو اس طریقے سے ختم نبوت کا عقیدہ راسخ کر دیا، اور منہ بولے بیٹے کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا، اور بہو کے ساتھ شادی کر دی۔ اور جب کبھی بات ہوتی بیویوں کی آپس میں تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اکیلی وہ بیوی ہوں جو کماری تھی جن سے آپ نے شادی کی ہے۔ تو حضرت زینب فرماتی میں اکیلی وہ بیوی ہوں جن کی شادی، تمہارے سب کی شادیاں تمہارے ابا نے کی ہیں، میری شادی میرے اللہ نے کی ہے۔ تو بہرحال یہ چلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد مزید اسی عقیدے کے رسوخ کے لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اب یہ جو زید رضی اللہ عنہ والی آیت ہے یہ 37 نمبر ہے، اور 40 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، اور اس کی بڑی زیادہ تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو شاہد کا معنی یہ نہیں کہ وہ اس وقت بھی موجود ہیں، وہ قیامت والے دن امت کی گواہی دیں گے، اور سابقہ انبیاء کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کسی عورت سے شادی کرو اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، خالی منہ سے نکلے اور عورت الگ ہو جاتی ہے۔ یہ 49 نمبر آیت ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سہولت دے رکھی تھی کہ کوئی عورت آپ سے آ کر بات کرے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ 50 نمبر آیت ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایرا گہرا اس کے پاس کوئی عورت آ کر کہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ کہے میں نے تجھے قبول کر لیا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا آیا تھا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی یعنی والد ولی ہوتا ہے، اور نبی ولی سے بھی آگے ہر بہن اور ہر بھائی کے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے ان کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک عورت آ کر کہنے لگی جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے۔ ساتھ بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے آپ نے شادی نہیں کرنی تو آپ میری کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا بس ایک دھوتی ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے۔ مقصد بات کا یہ کہ آپ نے فرمایا چل پھر تو تیرے پاس جو قرآن ہے وہ اس کو سکھا دینا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی شادی کر دی، یعنی ولی کو نہیں بلایا۔ فرمایا خالصۃ اللہ کا، یہ آپ کے لیے ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ کوئی عورت بھی اس کا شوہر سابقہ جو طلاق دے بیٹھا ہے وہ لے جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس، اس کے ساتھ جا کر اس کی شادی کر دیتا ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ مطلب یہ اللہ نے تو فرمایا نبی کے لیے خاص ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کی ہیں اور فلاں فلاں رشتہ حلال کیا ہے، اور وہ عورت جو آ کر کہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آفر زندگی میں کبھی قبول نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی بیویوں کی بھی اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے۔ پہلی تربیت یہ کی کہ انہوں نے خرچہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خرچہ چاہیے تو یہ گھر نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی آج کے بعد ہم مطالبہ نہیں کریں گے۔ عورت کیا مانگتی ہے گھر آ کر؟ وقت مانگتی ہے اور خرچہ مانگتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو خرچے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک اور چوٹ لگی، اللہ فرماتے ہیں ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ تو جس کے پاس چاہے جائے، جس کے پاس نہ چاہے نہ جائے۔ یہ جو ہے نا کہ اتنا وقت وہاں کیوں گزارا، اتنی لیٹ آپ کیوں ہو گئے، میں اتنا انتظار کر رہی تھی، یہ چکر بھی ختم۔ اب آپ کا کسی کا حق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، چاہے تو وہ آئیں چاہے نہ آئیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ساری ریلیکس ہو گئی، ساری ریلیکس ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریلیکس ہو گئے۔ لیکن آپ نے آخری دم تک باریاں بھی لگائیں، انصاف بھی کیا، مگر وہ انصاف آپ کا اختیاری تھا، اجباری نہیں تھا۔ آپ نے اپنی مرضی سے انصاف کیا، وجوب ختم ہو گیا تھا۔ تو اس سے 2 چوٹیں لگ گئیں ان پر۔ اب دونوں میں وہ کامیاب نکلی ہماری مائیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ نہ یہاں خرچہ ملے اور نہ یہاں آپ کا وقت ملے تو ہم نے یہاں کیا کرنا، کہنے لگی نہ بالکل ہم یہاں رہے۔ حتیٰ کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو گئی تھی تو کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، میں جنت میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس 2 دن رہتے تھے، باقیوں کے پاس 1 دن رہتے تھے، کہ یہ گھر نہیں ہم نے چھوڑنا، اتنی وفا تھی ان میں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر انعامات کی بارش کر دی۔ ایک اگلی 52 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں، جو 51 نمبر آیت میں کہا کہ اگر آپ چاہو آؤ، نہیں چاہتے ہو نہیں آؤ، تو ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ۔ اس میرے فیصلے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور ان کا غم ختم ہو جائے گا اور وہ خوش ہو جائیں گی جو آپ ان کو دیں گے۔ پہلے یہ تھا کہ حضرت زینب کے پاس آپ نے اتنا وقت کیوں گزارا؟ پتہ چلا وہ شہد پلاتی ہیں، تو کہا اچھا ہم ان سے کہیں گی کہ شہد میں تو مگا پھیر کی شان آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، اس طریقے سے وہ ادھر کم رہیں گی، یعنی یہ ٹو لگی رہتی تھی اور یہ فطری چیز ہے۔ تو اب سب ریلیکس ہو گئیں اور اس کے باوجود کوئی نہیں گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا،
اے نبی آج کے بعد آپ کسی اور سے شادی بھی نہیں کریں گے اور ان جو آ چکی ہیں ان میں سے کسی کو تبدیل بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور چنا تو پہلے بھی تھا، اب امتحان کے بعد دوبارہ چن لیا۔ اگرچہ آپ کو کسی کا حسن اچھا لگے، اس کے باوجود آپ کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کی شان میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 53-54 میں، تو 53 ہی ہے، 54 میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے گھر میں جب تک کہا نہ جائے داخل نہ ہوا کرو، اور جب جا کر کھانا کھا چکو تو پھر اٹھ جایا کرو، بیٹھے نہ رہا کرو۔ ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی تھی، تو وہ یہ کمرہ اسی کے کونے میں ہماری اماں بیٹھی ہوئی ہیں ادھر منہ کر کے، اور ادھر ہی ان کا ولیمہ چل رہا ہے۔ تو 2-3 ساتھی وہ بیٹھے رہے، آپس میں دیر بعد ملے ہوں گے، باتیں کرتے رہے۔ آپ باہر سے آتے ہیں، دروازہ اپنا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 2 بھائی باتیں کر رہے ہیں، شرما کر واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں اور باتیں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کیا کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے گھر آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تم سے بات نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں حیا کو آڑے نہیں آنے دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ ایسے نہ کیا کرو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی سے کمال محبت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ان بیویوں سے کوئی چیز مانگتے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نبی کو یہ کام کر کے تکلیف دو، کوئی کسی قسم کی تکلیف دو، اور یہ کہ ان کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اور یہ بہت عظیم عبادت ہے، لذت لے کر درود پڑھنا چاہیے، جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یہ غلط طریقہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے، عبادت سمجھتے ہوئے، لذت لیتے ہوئے پڑھنا چاہیے، جان چھڑاتے ہوئے نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں اور بچیوں سے کہہ دو اپنے جسم کے کپڑوں کے اوپر بھی ایک بڑی چادر لے کر آیا کرو، تاکہ تمہیں پہچان لیا جائے اور تمہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو عورتوں کے جسم کا بھی پردہ اور اس کے اوپر کے پھولوں والے کپڑوں کا بھی پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جو اس میں جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ کہ ان کو ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور کہیں گے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم اپنے بڑوں کی مانتے رہے، سادتنا و کبراءنا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ آج اتنے لوگ پڑھے لکھے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور نہ جانے کیا کچھ، اور دکان ہٹی میں فیکٹری میں بڑا چلاک مدیر صاحب ہے اور ڈائریکٹر ہے، سب ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے ابا حضور جو کرتے ہیں وہی کرنا ہے، اپنا سوئچ آف کر کے کسی جاہل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مولوی صاحب لے جاؤ جدھر جانا ہے۔ ہمیں اپنی عقلوں کو دین سمجھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، خود دین کو پڑھنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، علماء سے سمجھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اللہ نے ان کو بری قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا آپ نے غنیمتیں مارنے میں عدل نہیں کیا، آپ کو بڑا غصہ آیا اس پر، لیکن فرمایا میں صبر کروں گا کیونکہ میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی بڑی باتیں ہوئی تھیں۔ وہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے جی نعوذ باللہ یہ جو شرماتے ہیں نا اور ہم ننگے نہاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، برہنہ ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کے جسم پر کوئی مسئلہ ہے، ان کے جسم پر کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، اس وجہ سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ وہ کہیں چھپ کر اکیلے نہا رہے تھے برہنہ،
کپڑے پتھر پہ رکھے ہوئے تھے، جب نہا کر فارغ ہوئے تو کپڑے پہننے لگے تو پتھر چال پڑا، چلتے چلتے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میرے کپڑے دو، تو وہ آگے چل پڑا یہاں تک کہ کسی نہ کسی نے ان کو دیکھ لیا برہنہ حالت میں، پھر پتھر رک گیا اور انہوں نے کپڑے پہن لیے، تو اس نے جا کر بتایا کہ تم خواہ باتیں کرتے ہو، ان کے جسم پر کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو بڑی تکلیف والی بات ہے، انہوں نے ان کو تکلیف دی تھی، تم ایسے نہ ہو جانا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو، تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے بڑا کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقوی رمضان سے بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت زمینوں آسمانوں پہاڑوں پر پیش کی تھی، سب نے انکار کر دیا۔ وہ امانت کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ، پابندی، اللہ کی مانو نہ ماننے کا اختیار ہونے کے باوجود، یہ ہے وہ امانت۔ سب نے کہا یا اللہ ہم آپ کی مانیں گے، مگر نہ ماننے کا اختیار ہمیں نہیں چاہیے، اگر ہمیں اختیار مل گیا تو ہم نافرمانی کر بیٹھیں گے۔ لیکن جن اور انسان ایسے تھے جنہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات مانیں گے اور ہمیں نہ ماننے کا اختیار بھی دے دے، تو انہ کان ظلوما جہولا، بڑا جاہل اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی سورہ احزاب ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سبا۔ سبا ایک بستی تھی جو یمن کی تھی، اس کے نام پر یہ صورت ہے، مکی صورت ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں، جو زمین میں چیز جاتی ہے، جو نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے، جو آسمان پہ جاتی ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آتی؟ ان سے کہو اللہ تعالیٰ ضرور لے کر آئے گا، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں میں کوئی ایک ذرہ بھی ہو یا اس سے کوئی چھوٹی چیز بھی ہو تو اللہ سے اوجھل نہیں ہے۔ تو ذرہ جو ہوتا ہے، اس کی انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایٹم۔ ایٹم بم کو عربی میں قنبلہ ذریہ یا قنبلہ نوویہ کہتے ہیں۔ تو ایٹم یا اس سے چھوٹی چیز بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہاں سے لوگ یہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے اس ایٹم کو توڑ کر مالیکیول بنانے کا تصور قرآن میں دیا ہے، جس کی بنیاد پر ایٹم بم بنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کچھ قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کا کام کرتے تھے، یہ زنجیریں بنا کر زنجیروں سے جوڑ کر زرہ بناتے، تو وہ ایک لوہے کا لباس ہوتا۔ تو وہ کام جو لوگ لوہا گرم کر کے کسی آلے کے ساتھ پکڑتے ہیں اور گرم کر اس کو گول کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے ہی کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے النا لہ الحدید، ان کے لیے لوہے کو نرم کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی بات ہے کہ وہ ایک مہینہ ہوا چلتی تھی، جاتی تھی، ایک مہینہ آتی تھی، تو جو بھی کام ٹریفک ساری آمد و رفت اس ہوا کے ذریعے وہ کر لیتے تھے۔ جن ان کے لیے کام کرتے تھے اور ان کے لیے تانبے کے چشمے بہتے تھے، اور جن ان کے لیے غوطہ خوری کر کے وہاں سے چیزیں سمندر سے موتی نکال دیتے، اور ان کے لیے بڑے بڑے محراب اور تمثال اور بہت بڑے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے برتن بناتے اور اس میں پکا کر ان جنوں کو اور انسانوں کو کھلاتے تھے۔ تو اے آل داود، اللہ کا شکر ادا کرو، اور میرے بندے بہت کم ہیں جو شکر ادا کریں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہا چلو بیت المقدس بناؤ، وہ بنا رہے تھے، تو اب ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات تو دے دی، مگر وہ جیسے کھڑے ہیں ویسے کے ویسے ہی ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اللہ نے ان کو گرنے سے بچایا۔ اتنا وقت گزر گیا اور جن دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ مکمل ہوئی تو اتنی دیر میں دیمک لگ چکی تھی اس چھڑی کو جس کو پکڑ کر کھڑے تھے، اور جیسے ہی ادھر مسجد اقصیٰ مکمل ہوئی، ادھر چھڑی کھا لی گئی، چھڑی ٹوٹی تو وہ گر گئے۔ تو جن کہنے لگے کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا
تو ہم اس مصیبت میں نہ پڑے رہتے. اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے مسجدیں بنواتا ہے. اس کے بڑے واقعات میرے ذہن میں. اور یہ بھی کہ جو جن دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فلاں نے فلاں پر جادو کیا ہوا ہے اور یہ ایسے اور ویسے، یہ جو کہتے ہیں میرے پاس موکل ہے اور وہ خبر لے کر آتا ہے، یہ جھوٹے ہوتے ہیں. جس طرح انسان سچ بھی بولتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس طرح یہ بھی بولتے ہیں. تو کوئی کہے تجھ پہ فلاں نے جادو کیا، یقین نہ کیا کرو، یہ لڑاتے ہیں. لڑانا اصل مقصد ہوتا ہے. بس اوقات سچ بھی ہو سکتا ہے مگر آپ یقین نہ کریں ان پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا تذکرہ کیا ہے جس کے نام پر یہ سورت ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. سبا بستی کے لیے دائیں اور بائیں باغات تھے، رزق کھاؤ اللہ تعالیٰ کا. اور جب وہ باغی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب نازل کیا جس سے ان کے سارے باغات تباہ ہو گئے. اب ان باغات کی جگہ پر جھاڑیاں اور کچھ بیریاں اور کانٹے دار درخت آ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں حل نجازی الا الکفور ذالک جزیناہم بما کفروا. یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی، اور ہم تو صرف ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو ہم نے تمہیں عذاب دے کر کرنا ہی کیا ہے. تو ثابت ہوا سارے عذابوں کی وجہ ناشکری ہے. اللہ علیہ باللہ. فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور لان تان بہت کرتی ہیں. تو بعض مرد بھی بہت لان تان کرتے ہیں، بعض مرد بھی بڑے ناشکرے ہوتے ہیں. تو شکر کرنا انسان کا، جو رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ انسان کا بھی شکر ادا کرے. یہ بہت بڑا موضوع ہے. تو بہر صورت ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کے باغات بھی تباہ کر دیے. ان کے یہ نکلتے تھے نا سفر پر، تو ایک ایک منزل ہوتی ہے کہ اتنی دیر انسان چل سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی ہے. اس کے بعد اس کو رکنا ہے. تو ہر رکنے والی جگہ پر بستیاں آباد تھیں، تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو کہنے لگے اللہ باعد بین اسفارنا، یا اللہ ہمارے سفروں میں بودھ پیدا کر دے، دور دور کر دے. تو یہ جو لمبے لمبے سفر، دور دور کے رشتہ داریاں اور کاروبار، یہ بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر بھی عذاب کا حصہ ہوتا ہے. جب تم کام پورا کر لو تو جلدی واپس آ جایا کرو. تو بہر صورت انہوں نے اپنے اوپر یہ عذاب مانگا، ناشکری کی. اللہ نے پھر ان کو تتر بتر کر دیا، دور دار کر دیا. اس کے بعد رب ذوالجلال والاکرام فرشتوں کا ایک عمل بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کوئی بھی آرڈر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز گن گرج ہوتی ہے، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہوش حضرت جبریل کو آتی ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. قالوا الحق وهو العلی الکبیر. تو پھر وہ حکم نافذ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے آیت نمبر 23 میں. یہ ساری نعمتیں، اور اس کے باوجود نہ ماننے والے نہیں مانتے، نہ شکری کرتے ہیں، اور الٹا یہ کہتے ہیں کہ تم آخرت سے ڈراتے ہو، تم اپنی قیامت لے آؤ، کب آئے گی بتاؤ ہمیں کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے وقت مقرر ہے اور اس سے تم ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکو گے. یہ آیت نمبر 30 ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جب قیامت آ جائے گی اور یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں علیہ باللہ. وہ آپس میں جھگڑا کریں گے. جو کمزور لوگ تھے، مرید تھے اور پیر تھے، یہ آپس میں جھگڑا کریں گے. پیر کہیں گے، مرید کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو چکے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم مومن نہیں ہوئے، تمہاری وجہ سے ہم دین کی طرف نہیں آئے. تو پیر کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ہاتھوں سے منع کیا تھا، تم نہ مانتے ہماری بات. تو اس طریقے سے ان کا وہاں پہ اللہ نے جھگڑے کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یہ ندامت اور پشیمانی کی تصویر بن چکے ہوں گے، گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، اور ان کو جہنم میں جکڑ دیا جائے گا علیہ باللہ. یہ دنیا میں کہتے ہیں ہمارے مال اور اولاد زیادہ ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا.
اللہ اکبر، ان سے کہو یہ مال اولاد تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ تمہیں رب کے قریب نہیں کر سکتے۔ رب کے قریب تو اللہ پر ایمان اور عمل صالح ان چیزوں کے ساتھ انسان ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 37 ہے۔ تو یہ رزق اللہ تعالیٰ ہے، جس کا چاہتا کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ آپ کی نظروں میں 100 سے 50 گئے تو 50 رہ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ 50 بھی واپس آ جاتے ہیں اور مزید برکت بھی آ جاتی ہے۔ مکے والے اس کے باوجود آپ کی بات نہیں مانتے، ان سے کہو کہ سابقہ قومیں آئی تھیں، ان کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا تھا، تمہیں بھی تباہی آ سکتی ہے، باز آ جاؤ۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، تمہیں تو ان کا عشر عشیر بھی نہیں ملا جو ان کو ہم نے دیا تھا، بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں، سب کچھ تھا، ان کو ہم نے تباہ کر دیا، تم کیا چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی پھسل نہیں سکتا، اور وہ چیختے رہ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اس وجہ سے اس کا نام فاطر ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتے، ان کو اللہ اپنے پیغام بر بناتا ہے، اپنے پیغام دے کر بھیجتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے رزق کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اور ساتھ ہی فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یہ زندگی، یہ رزق، یہ ریل پیل، یہ سبزہ، یہ ہریالی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن مانو، وہ تو جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ اگر اس کے باوجود، اس نصیحت کے باوجود کافر نہیں مانتے تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے کفر پر پریشان نہ ہوں، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حسرتیں کرتے کرتے کہیں اپنی جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھنا، آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہم خود ہی ان کو دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی نازل کر کے زمین کو زندہ کرنے کی مثال کے ساتھ آخرت میں دوبارہ اٹھنے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کے اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ تو اللہ کی طرف نیک اعمال چڑھتے ہیں تو ثابت ہوا اللہ اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے علو، اللہ کی بلندی، اللہ کے عرش پہ ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد رب الجلال والاکرام ان لوگوں کی کمزوری بیان کر رہے ہیں جن کو تم اللہ کے مقابلے میں لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بیان کر رہا ہے۔ یہ سمندر ہیں، اس میں اللہ کشتیاں چلا دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مچھلیاں نکال دیتا ہے، اور اس میں دن کو رات، رات کو دن میں ڈال دیتا ہے، سورج چاند مسخر کر رکھے ہیں، سب کچھ۔ اس کے باوجود تم ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہو جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، یہ جو کھجور کھاتے ہیں، کھجور کے اوپر، کھجور کے نیچے گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹا سا گلاب سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ جاؤ ان کو بلاؤ، تمہاری دعا سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور یہ باتیں رب کے سوا تمہیں کوئی بتا نہیں سکتا۔ یاد رکھو، یہ ہم سب باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو بصیرت دلا رہے ہیں، کتنے لوگوں تک حق نہیں پہنچ سکے گا، آپ تک پہنچا ہے، اور جس نے قبول کر لیا، یہ باطل اور حق والا برابر نہیں ہوتے، نابینا اور آنکھ والا برابر نہیں ہوتا، نور اور اندھیرا برابر نہیں ہوتا، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتی، مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے، اور آپ میتوں کو سنا نہیں سکتے۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، اللہ چاہے تو سنا سکتے ہیں، جس کے واقعات کچھ احادیث میں آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں،
اللہ زمین سے کھیتیاں نکالتا ہے اور باغات نکالتا ہے، اور کسی کا رنگ کوئی، کسی کا کوئی ہوتا ہے، اور جانور بھی ہیں، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سہولت رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تو وہی ڈرتا ہے جو اللہ کو جاننے والا ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا کوئی جانتا ہے زیادہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، جتنا کوئی اللہ سے بے خبر ہے اتنا اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ علم بڑھنے سے اللہ کا خوف بڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لیتے ہیں، 33 نمبر آیت، 34 نمبر آیت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، ان کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور ریشم کے اور موتیوں والے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہمارا غم دور کر دیا اور ہمیں یہ بہت عزت والا مقام دے دیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے رہے تھے وہ کہیں گے یا اللہ ایک بار واپس کر دے، دوبارہ آئیں گے اور تیری بات مان کر آئیں گے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی نعمل کنا غیر الذی کنا نعمل، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، میں نے تمہیں بڑی بڑی عمریں نہیں دی تھیں؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ تو بعض مفسرین نے ڈرانے والا سے مراد سفید بال کہا ہے کہ سفید بال ڈرانے والے ہیں۔ سفید بال نے آ کر تمہیں ڈرایا تھا کہ جانے کا وقت آ رہا ہے، ٹھیک ہو جا، اور تو باز نہیں آیا، اب تمہیں واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں اسی طرح کے موضوعات زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روک کے رکھے ہوئے ہے کہ وہ زائل ہو جائیں، اگر وہ زائل ہو جائیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ثابت ہوا آسمان ہے، سائنسدان کہتے ہیں نہیں ہے، یہ ان کی ابھی عقل وہاں نہیں پہنچی، آسمان واقعتاً ہے۔ اور اے مکے والو تکبر نہ کرو اور کوئی سازش نہ کرو، سازشیں کرنے والوں پر ہی گرا کرتی ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر زمین پر چل کر دیکھو کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، یاسین یہ بھی مکی صورت ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قرآن کی قسم ہے اے نبی تو سچا رسول ہے، یعنی لوگ تجھے نہیں مانتے، میں تیرا رب تصدیق کر رہا ہوں، تو میرا سچا رسول ہے۔ ان پر تو میری بات، میرا ٹھپا لگا ہوا ہے جو تیری بات نہیں مانتے، اس لیے آپ فکر نہ کیا کرو، غم نہ کیا کرو، اور ان کے آگے پیچھے ہم نے دیواریں بنا دی ہیں ان کی بغاوتوں کی وجہ سے۔ اب آپ کا قصور نہیں، آپ کی دعوت ٹھیک چل رہی ہے، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کا تذکرہ کیا ہے جن کے بعد اللہ نے 3 رسول بھیجے، آیت نمبر 13 سے 30 تک۔ رسول بھیجا، انکار کر دیا انہوں نے، ایک اور بھیجا، پھر انکار کر دیا، پھر تیسرا بھیجا، پھر انکار کر دیا، کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور کوئی آیت وایت نہیں آئی آسمان سے، ہم تو تمہاری وجہ سے بدشگونی لے رہے ہیں، تمہاری وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ ایک آدمی شہر کے آخری کنارے سے بھاگتا ہوا کہنے لگا ان نبیوں کی بات مانو، یہ تم سے کیا مانگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں مانگتے۔ تو واقعتاً ان کی بات سچی ہے، جس رب نے پیدا کیا اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تو کیا ان معبودوں کی عبادت کریں جو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے؟ میں تو اپنے رب پر ایمان لا چکا، تم بھی لے آؤ۔ تو ان ظالموں نے اس کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہید کی بات کو قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا دیا۔ یا لیت قوم یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میری اللہ نے کتنی عزت کی ہے اور کس قدر مجھے نوازا ہے۔ تو شہداء کی آوازیں اس وقت قرآن کی شکل میں آ جاتی تھیں، اب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ شہید کی ایک بڑی تاثیر ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد ان کی بد خصلتیں بیان ہوئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب پر عذاب نازل کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت زیادہ دوبارہ اٹھنے کے دلائل بیان ہوئے ہیں، یہاں بھی کہ وآیت اللہم وآیت اللہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، دانہ ڈالتے ہو
میت ہوتا ہے زندہ ہو جاتا ہے اور اس سے پھل فروٹ لگ جاتے ہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہماری ایک اور نشانی ہے رات، اس سے ہم دن نکالتے ہیں۔ یہ سورج چاند کا نظام، یہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو پا نہیں سکتے، اور سب کے سب گھوم رہے ہیں۔ سائنس کہتی تھی زمین گھومتی ہے، سورج وہ نہیں گھومتا، دی سن اسٹیشنری کہتے تھے۔ قرآن اس کا انکار کرتا ہے، یہ سب کے سب گھوم رہے ہیں۔ ایک اور نشانی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو ڈوبنے والے پانی میں تیرا دیتے ہیں، سبحان اللہ، کشتی کے ذریعے۔ ذرا غور کرنا، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہے تو ان کو ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی چیخ نہ نکلنے دیں، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور ان کو کوئی کائنات والے نکال نہ سکیں۔ ہمارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک آپشن ہے، وہ جاتا ہے اور جا کر بیڑے تار دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی چیخ نہ نکلنے دیں، ان کو کوئی تیرا نہ سکے۔ ہمارے بچپن میں روس کی ایک ایٹمی آبدوز ڈوبی تھی اور اس کا کوئی دروازہ نہیں کھول سکا تھا، ساری کائنات مل کر، اور جو اندر تھے اندر ہی مر گئے تھے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم چاہیں ڈبو دیں تو کوئی نکال نہ سکے اور کوئی ان کی چیخ نہ سن سکے، ان کے کمیونیکیشن سسٹم فیل ہو گئے تھے۔ سب نے کوشش کی تھی، کوئی ایسا نہیں کر سکا تھا، لیکن ہمارے لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پیر جاتا ہے اور جا کر بیڑا اتنے سالوں کے بعد تار دیتا ہے، اور جو مرے ہوئے ہیں ان کو بھی زندہ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صراحتاً قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پارہ بھی مکمل کریں گے اور اگلی صورتوں کا بھی معانی اور ان کی کچھ ہلکی پھلکی تفسیر یا موضوعات کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔